اس معاہدے میں سعودی عرب کے لیے کیا ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کیا، پاکستان کے لیے کیا ہے؟ ایک عرصے سے پی ٹی آئی تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی سسٹم کو، ایس آئی ایف سی کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی کہ کوئی انویسٹمنٹس نہیں آ رہی، ملی عہد کا ابھی تک وزٹ نہیں ہو سکا. اس سسٹم کی یہ سفارتی کارڈ کی کامیابی کیا شو کرتی ہے، کیا میسج ہے؟ یہ تو پہلا ہی جب اناؤنسمنٹ ہے نا 2 بلین کی، یہ پہلے تو اناؤنسمنٹ ایم او یوز ہوتے تھے نا جی، اس دفعہ تو اسٹریٹ فارورڈ انویسٹمنٹ نے کہا جی 2 بلین دے رہے ہیں ایسے. اب وہ ڈیٹیل نہیں ملی مگر وہ دیں گے اب آپ کو، ویدر ان ون فارم اور انادر. اب سعودی عربیہ کے انٹرسٹ میں ہے آپ کو اسٹرانگ کرنا، ہاں، اور جب آپ کو اسٹرانگ کرتے ہیں تو بیسکلی دے آر اسٹرینتھننگ دس ریجیم. اوکے، دس تو آپ جلدی دیکھ رہے ہیں پھر وزٹس جو آئی آج تھنک تک نہیں ہوئے؟ آئی تھنک سلمان ول کم. ایم بی ایس جو ہیں وہ اب دورہ کریں گے پاکستان کا، جو کہ انہوں نے پہلے نہیں کیا اس لیے بیکاز وہ ناراض تھے عمران خان سے. آپ کو یاد ہوگا کہ ناراضگی ان کی پاکستان سے عمران خان کے ذریعے 2 دفعہ ہوئی ہے. ایک دفعہ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے اور یمن کا مسئلہ تھا، سعودی عربیہ نے نواز شریف صاحب کو کہا کہ ہمیں فوج کی ضرورت ہے آپ کی ٹو ہیلپ اس اگینسٹ یمن. بمباری ہو رہی تھی، جنگ تھی، چھڑی بھی تھی بارڈر پہ. تو انہوں نے مانگی، انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر عمران خان پڑ گیا ان کو اور کہ ہم نے اپنی فوجیں نہیں دینی. وہ پھر اور ایم بی ایس بہت ناراض ہو گئے کہ جب ضرورت تھی تو آپ نہیں آئے. تو اس دفعہ آپ نے دیکھ ہی لیا، انہوں نے وہ اور پھر خان صاحب کے ساتھ باقی جھگڑے ہو گئے بعد میں جب وہ پرائم منسٹر تھے. طیارے کے معاملے میں بہت کچھ ہوا، ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا. اب ریسٹور ہو گیا سارا کچھ، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں دس از آپ ایکسپیکٹ کریں کہ سعودی اسٹرانگ سپورٹ فار دس گورنمنٹ. اینڈ جو لیگ ورک ہے، ڈپلومیٹک لیگ ورک، وہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے. بہرحال انڈیا نے جو پاکستان کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے پاکستان کی قیمت بڑھی، پھر اسرائیل نے جس طرح قطر پہ اٹیک کیا اس کے بعد پاکستان کی قیمت بڑھی. تو مڈل ایسٹ میں پاکستان کی انٹری فور مڈل ایسٹ کیسا میسج ہے؟ بہت بڑی میسج ہے. انڈیا کو بہت تکلیف ہوگی، ان کو اب سوچنا پڑے گا صندور کے بارے میں کہ وہ کیا کریں گے اب، بیکاز اب تو سعودی عربیہ از کمیٹڈ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ڈیلیبریٹلی یہ کیا گیا ہے. ڈیفنس پیکٹ تو ہو سکتا تھا نا کہ ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے. یہ کہنا کہ اٹیک آن ون ول بی این اٹیک آن دی ادر، یہ میسج ہے فار 2 کنٹریز. جی، اسرائیل اینڈ انڈیا، جو پاکستان پہ اٹیک میں دونوں نے ساتھ دیا آلریڈی، وہ دونوں ملے ہوئے تھے، ان کے ڈرونز یوز ہوئے تھے. ایبسلیوٹلی. تو دس از اے میسج فار انڈیا اینڈ اے میسج فار اسرائیل. 2 آئے ایک لفظ کے اوپر ڈیفنس پیکٹ اٹیک آن ون اور اٹیک آن دی ادر. میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی ٹرانسفر ہوگی آف ٹیکنالوجی یا نیوکلیئر ویپنس یا نیوکلیئر نو ہاؤ، بالکل نہیں ہوگا. پاکستان ول ناٹ ایکسپورٹ اٹس نیوکلیئر پروگرام، اٹس نیوکلیئر آرسنل، بالکل نہیں ہوگی. سو اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر یہ ایک اب تھریٹ آ گئی ہے. سو سیمسن آپشن جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے اور اس کے لیے بیکاز وہ آپشن واز بیسڈ آن کہ کسی اور کے پاس اس ریجن میں نیوکلیئر ویپن نہیں ہے، ہمارے پاس ہی ہے. ٹھیک، جب ایران نے کوشش کی تو ان کو اڑا کے رکھ دیا. اب کیا کریں گے ہمارے پاس ناٹ اونلی ڈو وی ہیو اے ویپن، ہم نے ٹیسٹ بھی کیا ہوا ہے، ہمارے پاس میسائلز بھی ہیں، وار ہیڈز بھی ہیں. سو گیم چینجر ثابت ہوا ہے یہ. اور قطر پہ جس طرح اٹیک کیا اسرائیل نے، اس کے بعد جیسے یہ موقع مل گیا اور یہ اپرچونٹی، اس کرائسس میں اپرچونٹی سعودی عرب نے ڈھونڈی، اور اس کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، کیا اثرات ہو سکتے ہیں سارے خطے پر، نہ صرف یہ کہ خطے کے اتحادوں پر بھی. ایشیا کپ کی بات کریں گے اور چھیڑیں گے تھوڑے سے تار، کوشش کریں گے کہ آپ سے ہم راز جان سکیں جو آپ ابھی تک اپنے سینے میں دبائے بیٹھے ہیں، دوستی نبھا رہے ہیں. لیکن آپ نے دوستی نبھائی یا قومی مفاد میں یہ سب کیا، وہ تو آپ سے جانیں گے. ایک ہفتہ پہلے جب انڈیا پاکستان کا میچ ہونا تھا تو سیٹھی صاحب نے کیا وارننگ دی تھی؟ میرا خیال ہے بی سی سی آئی نے یہ سوچا ہے اور گورنمنٹ نے یہ سوچا ہے، اجازت دے دی ہے کھیلیں آپ. ان کا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کو ہرائیں گے، ان کی ٹیم بہت اچھی ہے، یہ اپنا بدلہ کرکٹ میں لیں گے، پاکستان کو ہرائیں گے، ٹھیک ٹھاک ہرائیں گے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ اس وقت انڈیا کی ٹیم نمبر 1 ٹیم جا رہی ہے. تو ان کا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا وقت ہے کہ اس جنگ میں ہم جا کے جیت جائیں، اور یہ پھر ہم لوڈیا اور لڈو بانٹیں گے اور گلاب جامن بانٹیں گے اور پاکستان کو تانے دیں گے اور تھوڑی سی عزت ہمیں پھر مل جائے گی.
آپ نے سوچ پہلے ہی بتا دی تھی کہ بھارت کیا کرنے جا رہا ہے, تو جب وارننگ اس طرح کی بلکہ سبھی کے دماغوں میں موجود ہوگا کہ بھارت کا ایک کپتان کا یہ رویہ ہو سکتا ہے, تو اس حساب سے تیاری کی جانی چاہیے تھی, اوفینسو ڈیفینس. اجیت دوول صاحب کا ماڈل اپلائی کرنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے یہ نہ دیکھا, اور اس کے بعد ایک برطرفی معطلی دیکھی عثمان والا صاحب کی, سفیشینٹ نہیں تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو دھمکی ریفری کو چینج کرنے کی, اور اس کے بعد ان کے معافی مانگنے کی خبریں جس طرح سے چلیں. اچھا, اس پہ نا ایک ویور ہے ہمارے ڈاکٹر محسن آئرلینڈ سے, انہوں نے جو سوال بھیجا, انہوں نے اپنے سوال میں ہی بول دیا کہ یہ سوال آپ چلا نہیں سکتے. وہ بڑے دل برداشتہ ہیں آپ کے وہاں جانے پہ. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرنے چلیں حب الوطنی کے نام پہ. حب الوطنی کس بات کی؟ جب آپ سپورٹس کے بارے میں سیاسی فیصلے کریں گے تو اسی طرح کے نتائج آئیں گے جس طرح سے سامنے اب آیا. کرکٹ مینجمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے 2-2.5 سال کے اندر کہ پاکستان کا کسی کلب کرکٹ سے بھی میچ کرا دیا جائے تو پاکستانی ٹیم شاید اس میں بھی پھنس جائے. اور انہوں نے کہا ہے آپ کو کہ آپ کو پرنسپل سٹانس لینا چاہیے تھا. انڈیا نے بے شک گھٹیا حرکت کی ہے, لیکن پاکستان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا, ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی کہ جس کے بعد یہ والا سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے جو ہم نے سکرینز پر دیکھی. آپ کو کیوں جانا پڑا اس ریسکیو مشن پر؟ بھائی صاحب, آپ کے ساتھ بھی عائشہ نے وہی کیا ہے, میوٹ کر دیا آپ کو, جو کہ پی سی بی نے ریفری کو کیا ہے اینڈی کو, کہ اس نے کیا کہا وہ تو نہیں ہم نے سنا, مگر آپ کی بات بھی جو ہے نا وہ پوری نہیں سنائی انہوں نے. میرا خیال ہے آپ نے کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ کی ہوگی آپ کی. اور آپ میں نے سنا آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا, تو بات تو میں نے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے. اچھا, اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے. دیکھیے, آپ کے اختلافات محسن نقوی سے ہوں گے, آپ کو دکھ ہوگا جس طریقے سے کرکٹ مس مینج ہوئی ہے اور جس طریقے سے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اتنی گندی رہی ہے اور ہے ابھی بھی. دکھ تو بہت ہے, سب کو غصہ بھی ہے. اب سلسلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کرائسس تھی جس میں پاکستان کا بہت نقصان ہونے جا رہا تھا, کیونکہ پاکستان نے ایک پی سی بی نے ایک موقف اختیار کر لیا تھا کہ ہم بوائیکاٹ کر دیں گے اگر آئی سی سی نے معافی نہ مانگی یا انویسٹیگیٹ نہ کیا. اور مجھے پتا تھا کہ کرنا نہیں ہے, اور اس کی وجوہات میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اب یہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا, اب اس فیصلے کو سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا, اور لگتا ایسی تھا کہ انڈر پبلک پریشر کہ جی ہم بوائیکاٹ ہی کرتے ہیں, پھر جائے جنم میں جائے ایشیا کپ بھی اور جنم میں جائے آئی سی سی بھی. اچھا, میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اپنا موقف ضرور دیں, لڑیں, قانونی طور پہ لڑیں, مگر انٹرنیشنل ارینا چھوڑنا نہیں ہے. جیسے ہی سیاستدان کو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جیسی بھی ہو, الیکشن لڑنی چاہیے, ریگنگ ہو نہ ریگنگ ہو, الیکشن بوائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, ویکیوم نہیں چھوڑنا چاہیے, خلا نہیں ہونی چاہیے, آپ لڑ کے اپنا موقف پیش کریں. تو دیٹ ہیز آلویز بین مائی فلسفہ, اور اسی لیے وی آر اسٹل ان دا گیم. تو اب بات یہ ہے کہ تو جب انہوں نے مجھے یاد کیا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ مت جائیں, آپ ان کو سپورٹ مت کریں اینڈ سو آن. تو میں محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کرنے نہیں گیا تھا, میں گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو سپورٹ کرنے. اگر یہ کرکٹ بورڈ آؤٹ ہو جاتا تو پاکستان کی کرکٹ کو بہت نقصان ہونا تھا. وہ کیا نقصان ہونا تھا, وہ موٹی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایشیا کپ ایشین کرکٹ کونسل میں بھی آپ کے خلاف آئی سی سی نے لوگ کھڑے کر دینے تھے, آپ فارغ ہو جاتے. اسی طریقے کے ساتھ آپ آئی سی سی آپ کو پینلٹی لگا دیتا, اور یہ جو سارے 15-16 ملین ڈالرز آنے ہیں وہ بھی نہ ملتے, اور آپ کے اوپر شاید پی ایس ایل کے اوپر بھی پابندیاں لگ جاتی کہ جی فورن پلیئرز نہیں جا سکتے کھیلنے کے لیے. تو دس واز این ایگزسٹینشیل کرائسس فار پی سی بی. اب انہوں نے فیصلہ تو کر لیا تھا, کاش ایسا فیصلہ نہ ہوتا, مگر جذبات میں آگے کر لیا. اب نکلنا تھا اس میں سے تھوڑی بہت عزت کے ساتھ, تو میرا خیال ہے وہ کر لیا انہوں نے. تو یہی ہدایت تھی, یہی ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. اسی لیے میں گیا تھا کہ مجھے انہوں نے بلایا, تو میں نے کہا میں جا کے اگر پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ میرا خیال ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے بھی خیالات اسی قسم کے تھے کہ اب کیسے نکلا جائے, تو ہم نے نکال لیا ان کو, اور گیم چل پڑی ہے, اور اللہ خیر صلی اللہ. تو میرا صرف آنیسٹلی یہی موقف تھا کہ پی سی بی شوڈ سروائیو, پی سی بی کرکٹرز شوڈ سروائیو. دس از اے گریٹ گیم جو کہ وی لو ڈیئرلی. اس میں محسن نقوی صاحب از ناٹ دا پرابلم, پرابلم از انڈیا. اینڈ باقی جو لوکل ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ تو ہیں, انڈر سم چیئرمین فلرش کرتی ہے, کبھی نہیں ہوتا, وہ الگ گیم ہے, وہ آپ کے الگ دکھ ہیں سکھ ہیں, کون چلائے کون نہ چلائے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دیٹ. بٹ جہاں کرکٹ اور پاکستان کا کوئی ایشو آتا ہے, whether it is a political issue for Pakistan, I have to stand with my country.